السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم تقبل منا صالح الاعمال وتجاوز عن سیئات اعمالنا قال تبارک وتعالی فی کلامہ المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ اللہ رب العزت نے مثال بیان کی ہے منافقوں کی ایک دوسری، اور اس مثال کے اندر یہ بیان کیا ہے کہ پہلے اس کا ترجمہ تھوڑا سا کر لیتے ہیں۔ او کا ترجمہ ہوتا ہے یا، یعنی یاد رکھیے کہ منافقوں کی دو اقسام ہیں۔ ایک وہ ہیں جو متردد منافق ہیں، یعنی کبھی ان کا دل کرتا ہے اسلام کی طرف، کبھی نہیں کرتا، جیسے دوسرے مقام پہ فرمایا مذبذبین بین ذالک لا الہ الا ولا الہ الا، کہ وہ متذبذب ہیں کہ ادھر یہ صحیح ہے وہ صحیح ہے۔ جب مسلمانوں کے ساتھ بہت ساری اللہ رب العزت کی نعمتیں دیکھتے ہیں تو ان کا دل ادھر کرتا ہے، جیسے ہی وہ جہاد آتا ہے تو کوئی آزمائشیں آتی ہیں تو ساتھ ہی وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ ذرا دیکھیے کہ اس کے اندر انہی منافقوں کی مثال بیان کی جا رہی ہے۔ او یا، یہ بہت دفعہ اس کو گول دائرہ لگا دیتے ہیں کا، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ یہاں پر دیکھیے کاف جو ہے جب شروع میں آ جائے تو ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ یہ مثال کے لیے ہوتا ہے جیسے، تو یہاں پر آ گیا جیسے۔ سیب یہ بارش کو کہتے ہیں۔ من چونکہ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں اس لیے اس کو گول دائرہ لگا دیا، اور من کا ہم نے ترجمہ اب ڈھونڈنا ہے، اور میں نے آپ کو طریقہ وہی بتایا ہے کہ ایسے ترتیب سے ڈھونڈنا شروع کر دیں گے اور یہاں پر آتے جائیں گے، اور یہاں پر دیکھیے یہ من آ گیا۔ تو جو من ہے اس کا ترجمہ ہے سے، آسمان، آسمان یہاں پر بلندی کے معنی میں ہے۔ فی کا ترجمہ ہم نے پہلے پڑھا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فی، فی ہے میں۔ آپ ذرا ڈھونڈ کے دیکھ لیتے ہیں، یہاں پر یہ دیکھیے فی میں، اور آگے ہے ہی، یہ بھی بہت دفعہ آیا ہوا ہے چونکہ، تو لہٰذا یہاں پر آپ اگر غور کریں تو یہ جو ہے وہ یہاں پر ہے، اس کی یہ 7 شکلیں آپ کو نظر آ رہی ہیں، یہ تھرڈ پرسن کے لیے وہ، اس، ان ہے۔ تو یہاں پر اس، ان اور وہ لکھ لیتے ہیں، اور جیسے ہی اس کا ٹرانسلیشن ہوگی اس میں جو سوٹیبل ہوگا وہ رہ جائے گا، باقی ختم ہو جائیں گے۔ ظلمات ظلم سے ہے، اور ظلم کہتے ہیں اندھیرے کو۔ واؤ اور رعد گرج، واؤ اور برق، برق کہتے ہیں چمک کو۔ اچھا اب اس کا ذرا تھوڑا سا ترجمہ کریں۔ یا جیسے، یعنی یا منافقوں کی مثال اس جیسی ہے کہ آسمان سے بارش برسی، اس میں، ان میں تو نہیں ہوگا نا، بارش کے لیے اس کا لفظ آئے گا، تو ہم نے اس لیے یہ علیحدہ سے لکھ لیا تاکہ پتہ لگے کہ ان میں سے سوٹیبل کیسے تلاش کرتے ہیں۔ تو پیچھے دیکھیں آسمان سے بارش کی مثال کی طرح منافقوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان کی مثال ایسی ہے، تو یہاں پہ اس میں یعنی بارش میں، جب بارش برستی ہے تو اندھیرا بھی ہوتا ہے، اور اس میں گرج بھی ہوتی ہے اور چمک بھی ہوتی ہے۔ تو اب اندھیرے سے کیا مراد ہے؟ اندھیرے سے مراد یہ ہے کہ آزمائشیں جو آتی ہیں، اسلام میں آزمائشیں ہیں جن کے اندر صبر کرنا پڑتا ہے، اور گرج چمک جو ہے وہ آپ دیکھیے کہ ایک ہے نعمت اور ایک ہے جہاد۔ تو یہ نعمتیں اور نعمتیں بھی ملیں گی، آزمائشیں بھی آئیں گی، اور جہاد بھی ہے، یہ تینوں اسلام انہی تینوں چیزوں کا نام ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آسمان سے جب بارش آتی ہے تو اس میں بھی اندھیرے گرج و چمک ہوتے ہیں۔ تو یہ منافقوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اسلام میں آسمان سے بارش، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی الہی آتی ہے، تو وہاں پر آپ اوپر سے وحی الہی آتی ہے تو اس میں یہ سب چیزیں ہوں گی۔ فرمایا کہ
اب منافقوں کا حال یہ ہے کہ جس وقت آزمائش آتی ہے تو پریشان ہو جاتے ہیں، جس وقت جہاد ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، جب نعمتیں ہوتی ہیں تو پھر ان کا دل کرتا ہے چلو مسلمانوں کے ساتھ ہی رہیں، لیکن جب آزمائشیں اور جہاد آتا ہے فرمایا یجعلون، بناتے ہیں. تو یہاں پر ہے، اس کو میں ایک لائن لگاتا ہوں تاکہ میں بتاتا ہوں اس کی ٹرانسلیشن کیسے چینج کرنی ہے ہمیں. واو نون جو ہے یہ دیکھیے، واو نون جمع کے لیے ہے، سب، اصاب، اصابع، اصابع آئین تک یہ ہوتا ہے انگلیوں کو کہتے ہیں. ہم، وہ، یہ دیکھیں یہ وہی اسی طرح ہے والی ہے یہ سیریز، یہ ساتھ کے ساتھ ہے ان میں. دیکھیں فی کا ترجمہ تھا میں، آذان اذن کی جمع ہے کانوں، اور ہم جو ہوتا ہے یہ وہ، اور من کا ہم نے پہلے کیا ہوا ہے، من کا ترجمہ ہے سے. یہ دیکھیں ابھی من کا ترجمہ یہاں پہ کیا، من یہاں سے. سوائق، سوائق چیخ. حذر، حذر کہتے ہیں ڈر کو، اور الموت، موت کا تو ہر ایک کو پتا ہے کہ یہ موت کو کہتے ہیں. جب آسمان سے بارش برستی ہے، پہلے مثال کو سمجھ، جب آسمان سے بارش برستی ہے تو اس میں اندھیرا بھی ہوتا ہے، گرج بھی ہوتی ہے اور چمک بھی ہوتی ہے. اور جب ایسا سب کچھ آ رہا ہوتا ہے تو عام آدمی ڈر کے مارے، موت کے ڈر سے ڈال لیتے ہیں وہ سب کے سب وہ اپنی انگلیوں کو. تو یہاں پہ بناتے سے مراد ڈال لیتے ہیں، یعنی ایسے جب کانوں میں ڈال لیتے ہیں انگلیاں، پکی پکی ڈال لیتے. فی آذانہم، اور اپنے کانوں میں. اب ترجمہ کریں، ڈال لیتے ہیں وہ سب کے سب وہ اپنی انگلیوں کو وہ اپنے کانوں میں، من السوائی کی چیخ کی وجہ سے، حذر الموت، موت سے ڈرتے ہوئے. تو اس کا مطلب یہی ہے کہ جب آزمائشیں آئیں اور جہاد ہوا تو جیسے انسان چیخ اور موت اور خوف سے ایسے کانوں میں انگلیاں ڈال کے ڈر کے سہم جاتا ہے کہ مجھے یہ نہیں چاہیے. ایسے ہی منافقوں کی بھی عادت ہے کہ مجھے یہ چیزیں جہاد نہیں چاہیے، مجھے آزمائشیں نہیں چاہیے، ہاں مجھے نعمتیں ملیں گی تو میں ٹھیک ہوں. اسلام ایسا نہیں ہے، اسلام حکم دیتا ہے سارے کا سارا دین میں داخل ہو، یہ سب چیزیں دین کے اندر ہیں. اور واو ہے، اور اللہ، اللہ کا ترجمہ اللہ، محیط گھیرنے والا والا. یا آپ نے احاطہ کا لفظ سنا ہوگا، احاطہ اردو میں عام استعمال ہوتا ہے احاطہ کا لفظ. کہتے ہیں یہ کتنے احاطے کی جگہ ہے، وہ ہاتھا، وہ ہاتھا بنایا، وہ اصل میں احاطہ ہے، یعنی یہ کتنی جگہ ہے، وہ ایک خاص جگہ کو احاطہ کہا جاتا ہے. تو گھیرنا، کہ گھیرا ہوا ہے، بالکافرین، کافروں کو. تو اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو، یعنی کافر کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ یہ منافق ایسے کافر ہیں کہ کہاں پر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت کے دن گھیر کے لے ہی آئے گا. تو جب انجام کے سامنے آنا ہی آنا ہے تو پھر ایمان لے کر آتے ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لے کے آئے. اس کے اندر صرف اور صرف یہ یاد رکھیے کہ ایک یہ لفظ ہے، یہ میں اس کو ایسے کر دیتا ہوں جو آپ نے نیا یاد کرنا ہے. ایک یہ لفظ ہے جو نیا یاد کرنا ہے، ایک یہ لفظ ہے جو نیا یاد کرنا ہے. ویسے تو گرج چمک کے لیے رعد اور برق عام استعمال بھی ہوتے ہیں. اصابع، یہ ایک نیا لفظ ہے جو آپ کو پکا یاد کرنا پڑے گا. اذان اذن کی جمع ہے، کر لیتے ہیں اس کو بھی. یہ چیخ ہے، تو اس کے اندر یہ حذر ڈر کو کہتے ہیں. یہ کچھ الفاظ اس کے اندر نئے ہیں جو کہیں کہیں قرآن میں استعمال ہوں گے، باقی پھر انہی الفاظ سے بنا ہوا ہے. اس کو دوبارہ آپ دیکھ لیجئے گا. یہ ذرا تھوڑی سی طویل ویڈیو ہے، لیکن چونکہ آیت زیادہ تھی ایک ہی بار میں سمجھ آ جائے تو ذرا آسانی ہو جائے گی. آپ اس کو بار بار دیکھیے، لوگوں سے شیئر کیجئے، قرآن سیکھیں اور سکھائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.